لیکن ایک بچی کو لا کر اور سب آرام سے بیٹھ جائیں، ساس بھی جٹھانی بھی، میڈوں کو ہٹا دیا جائے، تو کیا وہ کوئی نوکرانی لے کر آئی ہیں یا بیٹے کی بیوی لے کے آئی ہیں؟ اگر وہ شک امپورٹنٹ نہیں ہے تو وہ ہمارے نکاح نامے میں کر کیا رہی ہیں، اور اگر وہ اتنی امپورٹنٹ ہیں تو ہم اس کو زحمت کیوں نہیں کرتے فل کرنے کی؟ حق زوجیت حاصل کرنے سے پہلے ادا کر دو، بٹ وی ڈونٹ فالو دیٹ ریئلی۔ وہ کہہ دے گا جی میں نے تو دے دیا، دستخط تھوڑی میں نے کروایا تھا کہ میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں۔ یہ کانسیپٹ ہے، بہت زیادہ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جی عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے، عورت کو صرف کھلا لینے کا حق ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ رو، اور میرے ساتھ موجود ہیں یاسمین آفتاب علی صاحبہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام عفیفہ۔ آج کے پروگرام میں کوئی لمبا چوڑا انٹرو دیے بغیر سب سے پہلے یہ چاہوں گی کہ جو ابھی کہانی آپ مجھے پروگرام سے پہلے سنا رہی تھی، اب ذرا ہمارے ویورز کو بھی، ہمارے جو بھی فالوورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، ان کو وہ ذرا کہانی سنائیں کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ تھی۔ اس کے بعد پھر میں آپ سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کروں گی۔ سب سے پہلے آپ وہ کہانی سنیے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا پروگرام نیکسٹ باقی ساری چیزوں کے لیے ضرور فالو کیجیے گا۔ یہ کہانی ہے اس حوالے سے نکاح نامہ۔ جی۔ اکثر اوقات، بلکہ اکثر اوقات تو نہیں، ہمیشہ ہی جب مولوی صاحب نکاح نامہ لاتے ہیں تو اس میں ایک شق ہے جس میں عورت 3 دفعہ طلاق کا کہہ کے، جس طرح ایک مرد ایک عورت کو طلاق دیتا ہے، وہ عورت بھی طلاق دے سکتی ہے۔ اب 12 سال میں نے ایک نجی یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، اور یہ کہانی یا قصہ میری ایک اسٹوڈنٹ کا ہے جس کا نام میں پرائیویسی کے لیے بدل دوں گی۔ سمیرہ کی شادی ہوئی، وہ ایک چھوٹے علاقے سے تعلق رکھتی تھی لاہور کے باہر۔ وہ شادی ہو کے یہاں آئی ڈیفینس لاہور میں۔ والد حالانکہ فوجی تھے، میجر تھے، ریٹائرڈ، اور کوئی ایسے ان پڑھ لوگ نہیں تھے، والدہ بھی پڑھی لکھی تھی، لیکن ان کے ساتھ یہ جھوٹ بولا گیا کہ لڑکا بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، ایک پروفیشنل ڈگری ہولڈر ہے، جو پتہ چلا کہ وہ بالکل ایسا نہیں تھا، وہ میٹرک پاس تھا۔ ڈیفینس کے ایک کنال کے گھر میں اس کے ساس، سسر، یہ لڑکی، اس کا خاوند، جیٹ اور جٹھانی رہتے تھے۔ شادی کے 1 ہفتے بعد میڈوں کو فارغ کیا گیا اور اس کو کہا کہ ساری صفائی کا کام، ہر چیز اب تمہاری ذمہ داری ہے، جھاڑو، ٹاکی، کچن، ڈسٹنگ۔ اچھا، گھر کا کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، سب عورتیں کرتی ہیں، کچھ زیادہ کچھ کم، لیکن ایک بچی کو لا کر اور سب آرام سے بیٹھ جائیں، ساس بھی جٹھانی بھی، میڈوں کو ہٹا دیا جائے، تو کیا وہ کوئی نوکرانی لے کر آئی ہیں یا بیٹے کی بیوی لے کے آئی تھیں؟ پھر اس کو کسی سے ملنے سے ممانعت تھی، وہ ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ 2 دفعے جب اس کا میاں اس کو لے کر گیا دوسرے شہر باپ سے ملوانے، تو وہ 1 منٹ کے لیے اس کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ ڈرائنگ روم سے اٹھ کے اندر ماں کو بات کرنے چلے جائے، کیونکہ اس کو یہ ڈر ہوگا کہ کوئی وہاں اپنے گھر کی بات یہ ادھر کر نہ دے۔ پھر اس کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم غلطی سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی، ہم برابر تھانے میں اطلاع کرائیں گے کہ تم ساس اور جٹھانی کا لاکھوں کا مالیت کا زیور لے کے بھاگی ہو۔ اور اس لڑکی کی زندگی سال بھر سے ایک، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف اور اذیت میں اس نے زندگی گزاری ہوگی۔ اس کے ساتھ جسمانی زد و کوب بھی کیا جاتا تھا، جس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتی۔ کس طرح اس بچی نے فیس بک کے میسنجر کے تھرو مجھے کانٹیکٹ کیا، وہ ایک اور لمبی کہانی ہے۔ اور اس نے باپ کا نمبر مجھے دیا، نمبر موبائل وغیرہ اس سے سب لے لیا گیا تھا کہ مجھے خدا کے لیے ادھر سے آپ نکالیں، میرے باپ کو اطلاع کریں۔ باپ کو اطلاع کی تو باپ بہت پریشان ہو گئے اور مجھے ایک ادارے کو انوالو کرنا پڑا۔ ہم نے ان کے گھر ریڈ کروایا اور لڑکی کو بازیاب کروایا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی عفیفہ؟ ایک وہ شق نکاح نامے کی جس کو ہم بڑے آرام سے لڑکی کے ماں باپ اگنور کر دیتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی بھر کی کمائی ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو، لیکن دے سکتے ہیں، جو اس کی قدر بھی نہ جانے، اور پھر وہ لڑکی کو جس طرح خراب کیا جاتا ہے اور وہ ایک اذیت کا ٹائم گزارتی ہے۔ تو ہمیں اس شق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔
اچھا یاسمین، آپ نے ایک شک کی بات کی، لیکن میں نے یوزلی ایک پریکٹس دیکھی ہے کہ ہمارے ہاں تو پوری لائن، اب مطلب ایک کانسیپٹ تھوڑا سا ضرور آیا ہے کہ حق مہر کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور لکھواتے ہیں، ادروائز حق مہر بھی ابھی تک جو ہے وہ تمام فیملیز میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ ایک لازمی لکھوائیں، مطلب وہ شریعت کے حساب سے جو تھوڑا بہت بنتا ہے وہ لکھوا دیا خانہ پوری کے لیے، ادروائز میں نے تو یہ پریکٹس دیکھی ہے کہ پورے نکاح نامے پہ وہ ایک لمبی لائن ہوتی ہے، کسی ایک شیخ کو بھی، میرا خیال ہے آپ کسی لڑکی کی جس کی شادی ہونے والی ہے یا کسی کی جس کی شادی ہو چکی ہے، بہت کم لڑکیاں ہوں گی جن کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ نکاح نامے کے اندر بیسیکلی ہوتا کیا ہے، تو یہ آپ تو صرف ایک شک کی بات کر رہی ہیں، تو یہ مطلب اگر وہ شک امپورٹنٹ نہیں ہے تو وہ ہمارے نکاح نامے میں کر کیا رہی ہیں، اور اگر وہ اتنی امپورٹنٹ ہیں تو ہم اس کو زحمت کیوں نہیں کرتے فل کرنے کی؟ دیکھیں، ایک تو جب مولوی صاحب آتے ہیں تو وہ شق جو ہے کہ جو بیسکلی طلاق تفویض، جو ایک کسی دوسرے کو رائٹ دینا ہے کہ وہ طلاق دے سکے، مرد اپنی وائف کو وہ حق دیتا ہے، یہ حق تو خیر اسلام نے دیا ہے، لیکن نہیں ہمارے ہاں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن اس چیز کو پلیز کلیئر کیجیے گا، ہمارے ہاں ایک مطلب بہت ہی زیادہ یہ کانسیپٹ ہے، بہت زیادہ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جی عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے، عورت کو صرف خلا لینے کا حق ہے کہ وہ خلا مانگ سکتی ہے، تو یہ کوئی طلاق تفویض اور خلا کوئی الگ الگ چیزیں ہیں بالکل الگ چیز یا یہ اسلام واقعی اجازت دیتا ہے، یہ ایک مسکنسیپشن ہے، یہ کیا ہے؟ جی اسلام نے بالکل اجازت دی ہے کہ جس طرح مرد 3 طلاق کر کے عورت کو اپنی زندگی سے بے دخل کر سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن نکاح کے وقت میاں عورت اور مرد دونوں کے اس شق پہ دستخط چاہیے ہوتے ہیں۔ اب طلاق تفویض میں جو بھی عورت کو حق مہر دیا جاتا ہے وہ اس کو واپس کرنے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا حق ہے، لیکن جب ایک عورت جا کر خلا لیتی ہے تو اس حق مہر کا ایک بڑا حصہ اس کو اپنے شوہر کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے۔ اس میں اب یہ بھی مسائل آ جاتے ہیں کہ شوہر کہے گا کہ میں نے تو اس کو سارا حق مہر دے دیا تھا، مثال کے طور پہ 10 لاکھ اگر لکھوایا گیا، 5 لاکھ لکھوایا گیا، جو بھی رقم تھی، اور اس نے کبھی دی نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق مہر حق زوجیت حاصل کرنے سے پہلے ادا کر دو، بٹ وی ڈونٹ فالو دیٹ ریئلی، بہت کم کیسز میں ہوتا ہے، وہ کہہ دے گا جی میں نے تو دے دیا، بس دستخط تھوڑی میں نے کروایا تھا کہ میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے، اور پھر خلا میں یہ جب آپ ایک عورت طلاق تفویض حاصل کرتی ہے تو شی جسٹ گیٹس اے نوٹیفیکیشن فار دا کورٹ، وہ نوٹیفائی کر دیتی ہے میں نے طلاق دی تھی، بات ختم۔ نہیں لیکن یاسمین آپ جو بات کر رہی ہیں، میں نے تو جو ایک یوزلی پریکٹس دیکھی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ جی شرط و شرائط پہ بیٹیاں نہیں بستی، اور ہم لوگوں نے کیونکہ بیٹی کو بسانا ہے تو ہم اس طرح کی شرط و شرائط نہیں رکھ سکتے، اور اگر ہم اس طرح کی شرط و شرائط رکھیں گے یا کوئی اس طرح کی یہ شکیں اور یہ سارا کچھ طے کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید خدا نہ خواستہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ جو ایک وہ رشتہ اور وہ لڑکی کی عمر اور یہ جو سارے معاشرتی مسائل ہیں، میرے خیال سے لڑکی کو یہ طلاق کا حق نہ دینے کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ یہ والے ڈر اور خوف بھی ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے، یہ حق ہے، اور یہ وہ حق ہے جو ایک مذہب نے ہمیں دیا ہے، تو حق جو آپ کا ریلیجن آپ کو دیا، آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ یہ حق ہمیں مذہب نے دیا ہے، تو مجھے ایک چیز یہاں پہ یہ پوائنٹ ذرا کلیئر کیجئے گا کہ نکاح نامہ جو ہے وہ بیسیکلی ایک کانٹریکٹ ہے، اور یہ جو کانٹریکٹ جو نکاح نامہ ڈیزائن بھی کیا گیا، یہ ہمارے بہت سارے اسلامی اسکالرز کے سر جوڑ کے بیٹھنے پہ اور سارا کچھ کرنے پہ پھر یہ ڈیزائن کیا گیا۔ تو اب ہمارے جو مذہبی حضرات ہیں وہ اس میں اپنا رول کیوں نہیں پلے کرتے، لوگوں کو یہ گائیڈ کیوں نہیں کرتے کہ یہ اس میں جتنی بھی شکیں دی گئی ہیں یہ آپ کے بیٹے یا بیٹی کے دونوں کے تحفظ کے لیے ہیں اور ان کو فل کرنا چاہیے، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں بجائے انکریج کرنے کے، دونوں فقہوں میں ہے۔ تو اگر یہ مذہبی حق ہے تو وہ اس کو ڈسکریج کیوں کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو ہیں، میں سب کی بات تو نہیں کروں گی، اینڈ آئی ایم ناٹ بینگ ڈس ریسپیکٹفل، لیکن چونکہ ہر ایک کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے زیادہ تر مولوی حضرات اس بات سے ایگری نہ کرتے ہوں، یا ایک چیز ان کے لیے پرائیورٹی نہ ہو، تو جو چیز پرائیورٹی ہم نہیں رکھتے اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن جس طرح حق مہر چاہے شرعی ہے
چاہے زیادہ ہے چاہے کم ہے ہوتا ہے، تو یہ رائٹ بھی ہے اور یہ اسلام نے دیا ہے، یہ شرط نہیں ہے، اس کو ہم شرط کے زمرے میں لا ہی نہیں سکتے کہ شرط پہ آپ کریں گے، شرط تو ہے نہیں۔ جو چیز ہم اپنے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے کرو، تو اگر ہم اپنی بیٹی کے لیے چیز پسند کریں گے تو ہمیں دوسری کی بیٹی کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے۔ کہ مطلب یہ جو آپ حق کی بات کر رہی ہیں یہ صرف ہم نے اپنی بیٹی کو نہیں اپنی بہو کو بھی دینا ہے۔ بے شک۔ تو ناظرین آپ نے بات سنی یاسمین آفتاب علی صاحبہ کی کہ یہ ایک لڑکی کا یا لڑکے کا حق بنتا ہے، ایک بیٹی یا بہو کا حق بنتا ہے کہ اس کو بھی طلاق تفویض کا حق دیا جا سکے۔ اس سے بہت زیادہ لڑکیوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، بجائے یہ کہ معاشرے میں بگاڑ ہو، ایک لڑکی کو خلا کے لیے عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں۔ لیکن ابھی اس نکاح میں اور لڑکیوں کو جو پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں اس کی ایک لمبی فہرست ہے، اسپیشلی وہ لڑکیاں جو یہاں سے بیاہ کے دوسرے ممالک میں چلی جاتی ہیں، ان کو تو اور اس سے کئی گنا زیادہ ان کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ معاشرہ ہی چینج ہو جاتا ہے، قوانین چینج ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہونا چاہیے، ان پر آنے والی ویڈیوز میں ہم ضرور بات کریں گے۔ لیکن اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کے بھیج سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم اپنی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔